السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے رات کو آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف محمود خان اچکزئی کو صدر پاکستان کے منصب کے لیے نامزد کرنے جا رہی ہے۔ اب سارا ہی میڈیا اس خبر کی تصدیق کر رہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے اب باقاعدہ اس نام کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اس میں عمران خان کی رضامندی شامل ہے۔ اڈیالہ جیل سے آئے پیغام کے مطابق ہی منوعن عمل درآمد کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب آج اور کل تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے۔ آج آصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے، جبکہ امید ہے کہ کل تک سنی اتحاد کونسل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں مل کر اچکزئی کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں گی۔ سوال صرف اتنا ہے کہ کیا ایم کیو ایم آصف علی زرداری کو ووٹ دے گی؟ اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ کراچی والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے مینڈیٹ پر تو پہلے ہی سوال ہے۔ آپ کراچی والوں کو یہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے کراچی میں ساری تباہی ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا آپ محمود خان اچکزئی کو ووٹ دیں گے؟ دوسری جانب کل مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں ملے، مگر وہ انہیں منا نہیں پائے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ مولانا تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کی کچھ نشستیں خالی ہو گئی ہیں۔ اب ان خالی نشستوں کا نقصان بھی آصف علی زرداری کو ہے، کیونکہ یہ نشستیں ان کی خالی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایک ووٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، بالخصوص سینٹ کے اندر۔ اب اگلی صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ ایک جانب علی امین گنڈا پور آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حلف اٹھائیں گے۔ گورنر نے ان کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ آپ نے کل ان کی سپیچ سنی ہوگی، انہوں نے ایک وارننگ بھی دی اپنی تقریر میں۔ دوسری جانب آج وہ لوگ جن کی جان گئی پچھلے چند مہینوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کارکنان جو شہید ہوئے، ان کی فیملیز کو بھی آج علی امین گنڈا پور نے اپنی وزارت اعلیٰ کے حلف کے دوران مدعو کیا ہے، ان کو دعوت دی ہے، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس مزاج اور سوچ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر سہیل وڑیچ نے لکھا ہے کہ بحران کا حل کیا ہے؟ بحران کا حل یہ ہے کہ آپ کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ عمران خان کو سسٹم میں سے نکال کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جب شہباز شریف کی حکومت آئی تھی تو تمام وزیروں کو اور آرمی چیف کو یہ لے کر گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ قطر کی بھی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ یو اے ای اور سعودی عرب سے بھی پیسے آ رہے ہیں، ستے خیرہ ہیں، ہم نے عمران خان کو کسی صورت نہیں آنے دینا۔ آج یہی بات سہیل وڑیچ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھی کہ ہم پچھلے کئی ماہ سے سن رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے، یعنی مشرق وسطیٰ سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری آئے گی، ابھی تک تو وہاں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں آئی۔ ایک اور خبر ناظرین کرام آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ انڈیا میں ایک امیر شخص ہے مکیش امبانی، ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک کا مالک مارک زکربرگ وہ اس وقت انڈیا میں ہیں، گوگل کے سی او اس وقت انڈیا میں ہے۔ ایون پاکستان کے اندر پی ایس ایل کھیلنے والے کھلاڑی ہمارا ایونٹ چھوڑ کے انڈیا چلے گئے ہیں۔ دنیا کی نامور شخصیات، بڑے بڑے اداروں کے سربراہان انڈیا میں موجود ہیں۔ بھلا کیوں؟ وہ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں، حالانکہ مکیش امبانی کا حکومت سے کیا لینا دینا؟ ایک پرائیویٹ شخص ہے، کاروباری شخص ہے، اس کو سافٹ پاور کہتے ہیں۔ اس سے آپ انڈیا کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگائیے، اور ان کے 625 ارب ڈالر کے قریب فارن ریزرو ہیں، جن میں میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، اس میں تقریباً 2.25 ارب کا فردر اضافہ ہو گیا ہے۔ جبکہ ہم کن چکروں میں ہیں؟ جب ان کے ہاں ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے سی اوز ان کے گھر بیٹھے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اندر 17 تاریخ سے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، آدھا مہینہ گزر گیا ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ انڈیا دنیا کو سافٹ ویئر بیچنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں ممالک کی ترجیحات کا فرق ہے۔ دوسری جانب نواز شریف اور شہباز شریف کیا کریں گے؟ ان کے لیے خطرے کی خبر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر کیا کچھ ہوا، جس طرح سے تحریک انصاف نے ابتدائی سیشن کے اندر اپنا آپ دکھایا، اس سے اگلے چند مہینوں کا احوال ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر عمران خان جو اڈیالہ جیل میں ہیں، کیا وہ سمجھوتا کریں گے؟ انہوں نے 8 فروری سے پہلے سمجھوتا نہیں کیا۔ 8 فروری کے بعد جب انہیں قوم کی سپورٹ اور مینڈیٹ حاصل ہو گیا ہے،
اب تو عمران خان کی پوزیشن مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ نجم سیٹھی کے بقول اب تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ صورتحال چلتی دکھائی نہیں دے رہی، سبھی کو پتہ ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ کل جنید اکبر خان نے بھی یہی کہا کہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم ان کی قانون سازی کو بھی نہیں مانتے، اور ہم اس کو چلنے ہی نہیں دیں گے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں، آپ اپنی من مانیاں کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، سوموار کو علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوگی، جس کے بعد وہ کابینہ کو فائنلائز کریں گے۔ اب وزیر اعلیٰ تو ہر دوسرے دن جایا کرے گا اڈیالہ جیل میں، پھر آپ کیا کریں گے؟ دیگر لوگ جایا کریں گے، پھر منگل والے دن توشہ خانہ اور سائفر کیس کی مرکزی اپیلوں پر درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں۔ اب ہر گزرتا لمحہ جو آپ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھیں گے وہ سسٹم پر اور اس نظام پہ بھاری پڑے گا، آپ مزید دباؤ میں آئیں گے۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے تو عمران خان کا قد بہت بڑا ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ اب دوسرا خوف ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ نواز شریف تو نہیں ہے کہ وہ جہاز پکڑے گا اور لندن بھاگ جائے گا۔ امیجن کریں اگر عمران خان اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں ایک قافلے کی صورت میں، ایک ریلی کی صورت میں، اور وہ لاہور یا اسلام آباد آئیں گے تو کتنے گھنٹے اور کتنے دن لگیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور عمران خان کی ایک ایک سپیچ، ایک ایک لفظ کیا رول پلے کرے گا۔ اب نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے کہ شاید 1 یا 1.5 سال میں نیا آرمی چیف آ جائے گا، اور ان کے مطابق نئے الیکشن اس کے بعد ہوں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے جو کچھ کیا ہے، اس کا لاشا، اس کا بوجھ کوئی اٹھائے گا نہیں، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر رات کو یہی بات مطیع اللہ جان کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف جو الزام لگاتی ہے اس کو تو چھوڑ دیں، باقی سبھی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ 2017 یہ پابند کرتا ہے کہ 14 روز کے اندر فارم 45 وہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ آج 2 مارچ ہے، 6 دن کے بعد 1 ماہ ہو جائے گا الیکشن ہوئے کو، ابھی تک ایک حلقے کا بھی ناٹ اے سنگل کانسٹیٹوئنسی اس کا فارم 45 سرکاری طور پر اپلوڈ ہوا ہے۔ اسلام آباد کا بھی نہیں ہوا، 3 سیٹیں وہاں کی بنتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مطیع اللہ جان کے مطابق بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، اس میں 2 نمبری ہوئی ہے، اور اگر آپ فارم 45 جاری کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ چیزیں آپ کے گلے پڑے گی۔ بے شک مسلم لیگ نون کہتی رہے کہ مولانا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں نکلیں گے، تحریک انصاف کی تحریک مولانا فضل الرحمان کے مرہون منت تو نہیں ہے۔ کیا تحریک انصاف یہاں تک جو پہنچی ہے وہ کسی کی مدد سے پہنچی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ فضل الرحمان تو حکومت کا حصہ تھے، پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور تحریک انصاف کو پورے نظام کی مخالفت کے باوجود یہ فتح نصیب ہوئی۔ کل جنید اکبر صحیح کہہ رہے تھے کہ ہم کاٹا مٹا کر یہاں پر آئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب تحریک انصاف آج ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ ریورس کریں، وہ واپس کریں، ہم آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے، باقی چیزیں بھی طے ہو جائیں گی، لیکن ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آپ سمجھیں ہم آپ سے بات کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آج کی دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ جو آج احتجاج شروع ہو رہا ہے، کیا پنجاب پولیس دوبارہ لوگوں کو مارے گی؟ کیا آج بھی گرفتاریاں کرے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ مریم نواز کرے گی، کیونکہ یہاں اب نگران حکومت نہیں ہے۔ وہ مریم نواز جن کے اپنے مینڈیٹ پر سوال اٹھا ہوا ہے، وہ بے شک کہتی رہے کہ ہم میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتے ہیں، تو آج پتہ چل جائے گا۔ پھر آج خیبر پختونخوا میں بھی احتجاج ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے۔ اب اگر وزیر اعلیٰ وہاں پہ آتے ہیں تو کیا خیبر پختونخوا پولیس اپنے وزیر اعلیٰ پر ڈنڈے برسائے گی؟ اسلام آباد پولیس تو کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد میں ہائی الرٹ اور دفعہ 144 نافذ العمل ہے، ضلع بھر میں گشت کو بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ ناکہ پوائنٹس پر چیکنگ سخت کر دی گئی ہے۔ ویسے یہ عجیب بات ہے، دفعہ 144 صرف اسی روز سامنے آتی ہے جس دن تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بے شک آپ اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کر لیں، اب یہ احتجاج ایک تحریک کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ فیصلہ سازوں کی نالائکی کی وجہ سے ہے۔ تحریک انصاف نے 2013 میں کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دو، بات ختم ہو جائے گی۔ اس میں سے ایک حلقہ کھولا گیا، یا صادق والے حلقے میں الیکشن ہوا۔ اب تحریک انصاف کہتی ہے آپ اپنے حلقوں میں نہ جائیں، آپ کہتے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، آپ وہاں سے آغاز کریں،
اب خیبر پختونخوا کو فیصلہ ساز دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے. بھائی لگا دو گورنر راج. جو کچھ 16-20 ماہ میں ہوا ہے اس سے کیا بڑا آپ کر لیں گے؟ کیا گورنر راج اس سے بھی بڑی چیز ہوگی؟ لگا کے تو دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ آپ پنجاب میں آغاز نہ کریں، آپ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے حلقوں سے آغاز کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس سارے سینیریو میں آپ گڑے میں گرتے جا رہے ہیں، آپ کھائی میں گرتے جا رہے ہیں، مگر آپ کو ہوش نہیں ہے. آپ کو بس اپنی ایکسٹینشن کی فکر ہے. آپ کو اگر ملک کی اور عوام کی فکر ہو تو آپ اس طرح کی چیپ حرکتیں کسی طور پر بھی نہ کریں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.